نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہم نے پچھلی کلاس میں نمازی کے لباس کے حوالے سے بات کی تھی۔ الحمدللہ کچھ احادیث لباس کے حوالے سے بتانا چاہ رہی تھی۔ لباس میں ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے۔ یہ بات بخاری اور مسلم کی روایت میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے کبھی نہیں پہنے گا۔ یہ بات مردوں کے لیے آئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ اسے بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر کسی مرد کو کوئی سکن ڈیزیز ہے، یعنی کھال کی بیماری ہے، جس میں وہ صرف ریشم ہی پہن سکتا ہے، تو بیماری کے عذر سے ریشم پہنا جا سکتا ہے، یعنی علاج کے طور پر ریشم پہننے کی رخصت ہے۔ اس بارے میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم پہننے کی اجازت دی تھی، کیونکہ انہیں خشک کھجلی کی شکایت تھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علاج کے طور پر مردوں کو ریشم پہننے کی رخصت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ مردوں کو زرد رنگ کے کپڑے پہننا الاؤڈ نہیں۔ اسے آپ اورنجش یلو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلوز ٹو اورنج اور ڈارک یلو، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، انہیں مت پہنو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، وہی اورنجش یلو کلر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے کافروں کے ہیں، آپ اسے مت پہنو۔ آپ نے ہندوازم میں بہت سے ایسے جو پنڈت نما لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کلر پہنتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آج کل کے بہت سے ایسے مسلمان جو پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے مرید بنتے ہیں، تو وہ بھی اس رنگ کا لباس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر نے ہمیں اس رنگ کا لباس پہننا ریکمینڈ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث میں کیا بات آتی ہے۔ اب اگر لڑکے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے کرتے اورنج کلر کے نہ ہوں، ان کی ٹی شرٹس اورنج کلر کی نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لباس میں یہ کلر نہ ہو۔ یہ بات کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے والد کے لیے اورنج کلر کی ڈریسز لیتی ہیں، اور مارکیٹ میں ایزی اویلیبل ہیں۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ علم کی کمی ہے۔ علم ہوگا تو لباس شریعت کے عین مطابق ہوگا نا، علم ہی نہیں ہوگا تو ایسی غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی سے
ریشمی لباس سے، رکوع اور سجود کی حالت میں تلاوت قرآن سے اور زرد لباس سے منع فرمایا۔ یہ حدیث مسلم، ترمذی اور ابو داؤد میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لائٹ یلو کلر ہوتا ہے اس کا پہننا الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہلکے زرد رنگ کا لباس پہننا شریعت میں جائز ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران میں رنگی ہوئی چادر پہنی تھی جس کا رنگ ہلکا پڑ چکا تھا۔ اچھا، یہ پابندی خواتین پر نہیں ہے، خواتین اورنج کلر پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈارک یلو کلر پہن سکتی ہیں جو کلوز ٹو اورنج ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے۔ یہ کچھ لباس کے حوالے سے احادیث تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ان احادیث کو جانتے نہیں ہیں، اسی لیے مسٹیکس کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا نیا چیپٹر ہے وہ ہے مساجد کے احکام۔ مسجد کی فضیلت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے بہشت میں یعنی جنت میں اس جیسا گھر بناتا ہے۔ اس جیسا یعنی اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بالکل ویسا ہی گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسجد میں بنائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن کی عزت افزائی کے لیے ایسا کہا کہ جیسا گھر اس نے بنایا ویسا ہی گھر میں اس کے لیے جنت میں بناؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس نے چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی بنایا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرے گا اور اس کا گھر بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بہت بڑی سی مسجد بنائی تو صرف اسی کو ہی یہ ریوارڈ ملے گا۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ٹریولنگ پہ کہیں جاتے ہیں، کسی سفر میں آپ نے بہت چھوٹی سی کوئی مسجد دیکھی ہو تو آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ اس راستے میں کس اللہ کے بندے نے یہ مسجد بنا دی۔ وہ بہت چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ مسافر وہاں پر رک کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے ہماری عزت افزائی کی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی پارٹیسپیشن مسجد کو بنانے میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر تیار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سائز بھی دیکھیں گے اور اس کو بنانے میں جو نیتیں تھیں اس کو بھی دیکھیں گے، کن حالات میں وہ اللہ کا گھر بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزوں کو جج کرتے ہوئے اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ مسجد بنانے میں اللہ کی رضا پانے کی نیت ہو، ورنہ ریاکاری تو عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ مسجد فخر اور نمائش کے لیے بالکل بھی نہ بنائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس سے اس کی غرض ریاکاری نہیں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ روایت طبرانی اوسط میں آتی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مومن کو اس کے جن اعمال کی نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں ان میں سے ایک جس نے کوئی مسجد بنائی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 اعمال بتائے اس حدیث میں، کافی طویل حدیث ہے، جس میں سے ایک عمل کیا بتایا کہ جس نے مسجد بنائی ہو، جب وہ مومن بندہ مر جائے گا تو یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ یعنی مسجد بنانا آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتی، ظاہر ہے اس میں کافی پیسہ لگتا ہے، بہت سارے وسائل لگتے ہیں، تو آپ جہاں مسجد بن رہی ہو اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، اور اس نیکی کے لیے آپ کو کوشاں رہنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ انفارمیشنز بھی لیتے رہیں کہ کہاں کوئی مسجد بن رہی ہے تاکہ میں اپنا حصہ اس میں ڈال دوں، بے شک وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی پیورٹی دیکھتے ہیں، آپ کے مال کی پاکیزگی دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے نا۔ آپ کا مال اگر پاک ہے، اس میں سے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، یہ حلال راستے سے آیا ہے،
کوئی ایشو نہیں, اللہ ول ایکسپٹ انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرص, طمع, جھوٹ, مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے. ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے محبت کریں. یعنی اپنا زیادہ وقت آپ کہاں گزاریں؟ مسجدوں میں گزاریں. بازار انسان تب جائے جب اس کو اشد ضرورت ہے کسی چیز کی, کیونکہ یہ بازار جو ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ ایک جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو obviously پھر انسان اپنی ضرورت کے تحت ہی وہاں جائے, اور جو جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہے پھر ہمارا وہاں آنا جانا زیادہ ہونا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب خواتین اپنے گھر کے مردوں کے لیے اس میں آسانی پیدا کریں, اس کام میں ان کی مدد کریں, ان کو مسجد کی ترغیب دیں, تو یہ اجر ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم خواتین پر مسجد جانا کمپلسری نہیں ہے. اگر ہم جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ اس اجر کو لے سکتی ہیں, لیکن اگر ہم نہیں جا پاتی ہیں تو ہم اپنے گھر کے مردوں کو تو موٹیویٹ کر سکتی ہیں. تو جنت میں مہمانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا آنر ہے. دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی کہہ دینا کہ آپ یہ کام کریں, بس آپ کی دعوت تیار ہے, تو ہم وہ کام جھٹ کر لیں, کیونکہ وہ دعوت ہمیں نظر آتی ہے نا. جنت کی دعوت تو ابھی نظر نہیں آ رہی, بس آپ کو غیب پر ایمان لاتے ہوئے اس عمل کو کرتے جانا ہے. پھر کئی دعوتیں انشاءاللہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں لینے والے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے. بہت اچھے طریقے سے وضو کرنے سے کیا مراد ہے؟ اکارڈنگ ٹو سننا آپ کا وضو ہو, اور پھر مسجد کا قصد کرے یعنی ارادہ کرے, تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے, کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا, اس سے کیا مراد ہے؟ گھر سے نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں, یا مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, یا نماز کی حالت میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا. اور اس سے بہت سے علماء نے نماز میں انگلیاں چٹخانا بھی مراد لیا ہے. یہ سب مکروہ ہے. اس طرح کا عمل کرنے والا شخص نماز سے غافل ہو جاتا ہے یا دوسرے نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے. انگلیاں ایسے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ڈالنا, ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ جو انگلیاں چٹکھاتے ہیں یہ بھی اس سے مراد ہے. تو اس طرح کا عمل کرنے والا شخص نماز سے غافل ہو جاتا ہے یا دوسرے نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے. ان اعمال سے نماز باطل نہیں ہوتی, لیکن یہ تمام اعمال فضول ہیں, اور یہ اعمال سستی کا باعث بھی بن سکتے ہیں, جو کہ نمازی کی شائن شان نہیں. آدمی جب نماز کے لیے مسجد جا رہا ہو یا مسجد میں نماز کے انتظار میں ہو تو وہ حکماً نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے, اس لیے وہ خود کو فضول کاموں سے بچائے. تو یہاں حدیث میں جو بات ہوئی کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے, کیا مراد ہے اس سے؟ اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچائے اور اپنی نماز پر فوکس ہو. اب اگر مسجد میں کوئی نماز کا انتظار کر رہا ہے اور وہ اس طرح سے بیٹھا ہے کہ اپنے پیروں کو اس نے
اپنے پیٹ اور سینے سے لگا رکھا ہے. اس نے اپنے پیروں کو پیٹ اور سینے کے ساتھ یوں اونچا کر رکھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کو ٹائی کیا ہوا ہے. اور ٹائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنی ہوں گی اور پھر وہ اپنا سر بھی گھٹنوں پہ رکھ دے ایسے ہی. تو ایک سست سا انسان محسوس ہوتا ہے اور ایسے میں ممکن ہے کہ اس کو نیند بھی آ جائے. ہو سکتا ہے نہ آئے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کسی بھی عمل کو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جس سے سستی کا یا غافل ہونے کا اندیشہ بھی ہو. وہ پوسچر بھی آپ اختیار نہ کریں، وہ پوزیشن بھی آپ اختیار نہ کریں، اسی لیے منع کر دیا گیا. اور ہر جگہ کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ہر عمل کا بھی اپنا ایک ادب ہوتا ہے. نماز کا بھی ایک ادب ہے. اب نماز میں بھی کوئی کھڑا ہے بالفرض قیام ہی کی حالت میں، اب وہ ایسے کھڑا ہو جائے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. قیام میں ہاتھ کیسے باندھیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن کوئی شخص ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے ایسے قیام میں کھڑا ہو جائے تو منع فرمایا گیا کہ نماز میں بھی ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، تب بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ راستے میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہے ہیں، تو بھی آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آپ کس حالت میں ہیں؟ نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو. اسے مسند احمد نے اور سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب کبھی حرم جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو اس فیلنگز کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، آپ کی اتنی روحانیت بڑھ جاتی ہے الحمدللہ کہ پڑھ تو آپ ایک نماز رہے ہیں لیکن آپ کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے ابن ماجہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. انشاءاللہ جب کبھی بھی آپ کا مدینہ جانا ہو اور آپ مسجد قباء وزٹ کریں تو وہاں جسٹ آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے جا کے، تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. اور جب کبھی میں یہ حدیث پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں حرمین میں عمرے کا ثواب رکھ دیا ہے. ایک تو آپ باقاعدہ پریکٹیکل عمرہ کرتے ہیں جب آپ مکہ جاتے ہیں، وہاں تو آپ کو عمرہ کر کے اجر ملتا ہے. مدینہ میں چونکہ یہ اپرچونٹی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا اجر عمرے کے برابر کر دیا. الحمدللہ. سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھتے تھے لیکن نوافل کا اہتمام گھر میں کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفل عبادت کو چھپا کر پڑھنا افضل ہے. تو جب انسان نفل عبادت گھر میں کرتا ہے تو وہ کسی کے سامنے نہیں آتی. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جس طرح قبرستان میں نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نہ وہاں تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور نہ ہی قبروں میں دفن لوگ اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ. کیسا نہ بناؤ؟ قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو نفلی نمازوں اور ذکر اور تلاوت سے آباد
رکھنا ہے انشاءاللہ. جب آپ نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی رونقیں بحال رہیں گی. انشاءاللہ یہ بات آپ آگے پڑھیں گے کہ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ حدیث انشاءاللہ اسی چیپٹر میں آگے آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ نماز کا دنیاوی فائدہ ہے کہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خیر و بھلائی آئے گی. گھر میں اگر نماز نہ پڑھی جائے نا تو گھر ویران ہو جاتے ہیں. اس لیے گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے ذکر اذکار اور تلاوت قرآن کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا تحفہ. ٹھیک ہے، اس لفظ کی پروننسیشن کیا ہے؟ تحیۃ المسجد. ٹھیک ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے اکثر قتادہ بھی نام سنا ہے تو وہ تابعی ہیں. ابو قتادہ صحابی ہیں اور قتادہ جو ہے وہ تابعی ہیں. ایکچولی دونوں کا نام کافی ملتا جلتا ہے، لیکن صحابی کے نام کے آگے ابو لگا ہے. ٹھیک ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو تابعی ہیں ان کا نام قتادہ ہے. اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد جائیں آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں. ٹھیک ہے جی، کوشش کریں کہ بالکل بھی نہ بیٹھیں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر بیٹھیں. کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، آئیڈیل سچویشن ہے، تو آپ چاہتے کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز پڑھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وضو وغیرہ نہیں ہوتا تو آپ کو وضو کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، تو انسان پھر رفع حاجت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے تو اس کو بیٹھنا ہی پڑ جاتا ہے. تو اس صورت حال میں کوئی ایشو نہیں ہے. کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایکچولی کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منہ میں کافی دیر تک اسمیل رہتی ہے، اسی لیے اگر کسی نے کچا پیاز کھایا ہے، ایز سیلڈ لوگ یوز کرتے ہیں، اور کچا لہسن بھی لوگ ایز میڈیسن یوز کرتے ہیں، ایز سیلڈ بھی یوز کرتے ہیں، تو پھر وہ مسجد آنے سے پہلے لازماً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، برش کر لیں یا پھر کوئی ایسا ماؤتھ فریشنر یوز کر لیں کہ جس کے بیسس پر یہ اسمیل چلی جائے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے. اور ایک اور روایت میں اس کی وجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. فرشتے جو ہیں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو اس بو سے صرف انسان ہی نہیں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس میں پسینے کی بو بھی آ جاتی ہے. ایکچولی مسجد میں جماعت ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں، صفیں بنتی ہیں نا، تو پھر ایسے میں اگر کسی کے کپڑوں سے، جسم سے، عبایا سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہو تو اس سے خشوع ڈسٹرب ہوتا ہے، مسجد کی فضا بھی خراب ہوتی ہے. اچھا، اس بات کا خیال صرف مسجد میں نہیں رکھنا، مدارس میں بھی رکھنا ہے. ویسے تو ہر جگہ ہی رکھنا چاہیے،
لیکن خاص الخاص جہاں لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں اس بات کا زیادہ خیال رکھنا ہے. جہاں بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں طہارت کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے اس طرح کی چیزوں سے کھانے پینے میں یعنی کچا پیاز، کچا لہسن اوائڈ کرنا چاہیے. اور پسینے کی بو کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ اسمیل بھی زیادہ کرتا ہے، تو اسی لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. جو اس طرح کا خیال نہیں رکھتے، جہاں وہ اپنی عبادت کے لطف سے محروم ہوتے ہیں وہاں وہ دوسروں کو بھی اپنی عبادت کے لطف سے محروم کر دیتے ہیں. اچھا، ویسے اگر اس طرح کا امپریشن کسی کا بھی ہو کہ اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو پسینے کی یا کوئی اور چیز کی بھی، تو اس شخص کا وقار اور عزت لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو ہمارے امپریشن کی بات ہے. ویسے بھی ہم سب اپنے امپریشنز کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی ایسے نہ نظر آئیں یا کوئی ایسی چیز کسی کو محسوس نہ ہو کہ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں یا ہمارے بارے میں بات کریں یا ہماری رسپیکٹ کم ہو جائے، ہمارا وقار کم ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر نہیں، یعنی کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے میں تو کوئی نقصان نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں. اچھا، سگریٹ پینے والا جہاں اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے وہاں اس کے آس پاس اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس دھوئیں سے ان کو بھی نقصان دے رہا ہے. یہ تو ہو گیا سگریٹ پینے کا ٹائم نا. لیکن اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے اور پھر وہ وضو کر کے مسجد چلا جاتا ہے، اس کے کپڑوں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے بالوں سے سب سے سگریٹ کی اسمیل آئے گی، کیونکہ وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں میں رچ بس جاتی ہے. اب اگر کوئی مرد 5 ٹائم با جماعت نماز کا اہتمام کرے تو اس کی سگریٹ سے جان چھوٹ سکتی ہے. اچھا، مردوں کی کیا میں بات کروں، عورتیں بھی سگریٹ پیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بہت بری عادت ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے اس سے پھیپھڑوں کو. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم اپنی عادتوں سے اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہم نے اپنی آنکھیں اس پر بند کر لی. ایون گھر والے بھی بول بول کر تھک گئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سگریٹ پینے والا اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ جو بچہ پیرنٹس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تھوڑی عزت میں، سگریٹ نہیں پی، اچھا باہر نکل کے بھی تو کہتے ہیں اچھا کتنا ویل مینرڈ انسان ہے، کتنا تمیز والا ہے، کتنا اخلاق والا ہے، اس کو پتا ہے بڑوں کے سامنے سگریٹ نہیں پینی چاہیے. ہمارے یہاں اخلاق کے ججمنٹس بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوور سٹینڈرڈ پر آ چکے ہیں. کسی کے اخلاق کو ہم اس اعتبار سے جج کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے عمومی طور پر پیرنٹس سگریٹ نہیں پیتے کہ بچے اس کا برا تاثر لیں گے. کیا بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ابا سگریٹ پیتے ہیں؟ پتہ نہیں چلتا، سب پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو اپنے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم دوسروں کے لیے کیا چھوڑیں گے. اور پھر اگر اللہ کے لیے چھوڑنے کا معاملہ ہو تو یہ تو سب سے بڑا ریزن ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس کو چھوڑتا ہوں. کسی بھی برے عمل کو اللہ کی خاطر چھوڑنا ہی باعث اجر ہے نا. آٹومیٹکلی انسان پھر اس عمل کے چھوڑنے سے جو برا تھا، جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اپنے لیے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دیگر آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے. پھر وہی والی بات کہ عذر آ گیا. ٹھیک ہے،
عذر کی وجہ سے بہت سارے احکامات میں آپ کو نرمی ملے گی، احکام بالکل آپ کو چینج بھی مل سکتا ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، معذور قرار دیا۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لہسن سے سینے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بالفرض اگر کسی کو بہت زیادہ بلغم ہے سینے میں، اور اگر وہ لہسن کا استعمال کرے تو وہ لہسن کا کھانا بلغم کو کھینچ لیتا ہے، بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان صحابی کو کچھ اسی طرح کا ایشو تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور قرار دیا کہ یہ کھا کر آ سکتے ہیں۔ obviously وہ اس کو ایز میڈیسن یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بہت سارے ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے گارلک کلوو، لہسن کا جوا، تو وہ اس کو پانی سے اتارتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ان کی بریتھ جو ہے وہ اسمیل کرتی ہے، سانسیں جو ہیں وہ بدبودار ہو جاتی ہیں، تو وہ ایز میڈیسن یوز کر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میڈیسن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو لے کے مسجد آ سکتا ہے۔